اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا، جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ اس کے مد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور خواجہ آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری وینٹیلیٹر ہے، اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے ڈیمارش کر دیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ وہ میٹر گیا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا۔ اچھا، اگر ایف آئی آر کو ایز اے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل ضمانت کیس ہے، سپریم کورٹ نے قابل ضمانت ڈکلیئر کر دیا۔ مجھے بتائیں تو وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے خلاف تعصب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا؟ وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے خلاف تعصب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے؟ تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس، ہم نے کل 4 پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے، اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی، آج صبح لگ گئی ہے۔ آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم، جو تشدد، جو بربریت، جس طرح اغوا برائے بیان، جس طرح 3 MP کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے۔ آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں، تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ، تیار شدہ فیلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے، کچھ علاقوں میں پروپوزل اینڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے، اور ایف آئی آر ان کے خلاف کٹ رہی ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے، سب نے دیکھا ہے، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی آبزرویشن ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی آج جسٹس سطر مد اللہ صاحب نے آبزرویشن دی ہے۔ پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹس سطر مد اللہ صاحب کی آبزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا، آپ کے پاس 150 کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے، ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، ان ریٹرننگ افسر سے، کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کارروائی میں ملوث رہا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا۔